محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 91 آیت ہے، جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لا آیات، اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، لا آیات لأولی الالباب، مگر ان نشانیوں کو وہی دیکھتے ہیں جن کے پاس عقل ہے. کل بھی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ باتیں بتائی تھی کہ ہمیں ہر واقعے کے بعد، ہر چیز کے بعد، ہر حادثے کے بعد، ہر نقصان کے بعد، ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہم اس کے فائدے اور نقصانات دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف ہماری زندگی میں آتی ہے یا کوئی فائدہ ہمیں پہنچتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تکلیف کیوں آئی، اس کے آنے کا سبب کیا ہے، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے. بس مجلس بھی انہی باتوں پر ہونی چاہیے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بتائی ہوئی باتیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں. اگر ہماری زندگی میں ان کی بتائی ہوئی باتیں ہم اپنی زندگی میں داخل نہیں کر رہے تو ہم زبان کے اعتبار سے تو ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ کیا کہنا آپ کا، آپ کی قربانیوں کا، آپ کی خدمتوں کا. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے لائٹ کو آف کر کے ہم اس کی روشنی کی تعریف کرنے لگے. لائٹ ہم نے آف کر رکھی ہے اور بلب کو کہنے لگے جب تو چمکتا ہے تو کیا خوب چمکتا ہے، کیا کہنا صاحب تیری روشنی کا، ارے واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنا.
اس تعریف میں کتنا سچ ہے اور کتنا نہیں ہے ہر باہوش اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے گھروں کو روشنی سے، نور سے منور کرنا ہے تو جناب فاطمہ زہرا کی تعریف منبر سے نہیں بلکہ کردار سے ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں ان کا کردار داخل ہو۔ اگر وہ سچی تھی تو ہمیں ان کی محبت میں سچا ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ عبادت گزار تھی تو ہمیں ان کی محبت میں عبادت گزار ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ یقینی صورت میں حق پرست تھی تو ہمیں یقینی صورت میں حق پرست ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ یقینی صورت میں ظلم کو برا سمجھتی تھی اور عدل کو اچھا سمجھتی تھی تو ہمیں یقینی صورت میں ظلم کو برا اور عدل کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیماری کی دوائی تو لے آئے ہیں گھر میں مگر کھا نہیں رہے۔ ہم بیماری کی ٹیبلیٹ تو گھر میں لائے ہیں مگر اسے کھا نہیں رہے۔ اور مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، بہت سچے دل سے، کہ اگر ہم بیماری کی، ہمیں بخار ہوا، کارلا ہوا یا اور دوسری بیماریاں ہوئی، اور ان بیماریوں کی دوائی لانے کے بعد ہم نے ٹیبل پہ رکھ کے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی، کیا کہنا، کتنی بہترین پیکنگ ہے، کتنا بہترین کلر ہے، کتنا بہترین لباس ہے، کیا خوب کمپنی نے بنایا ہے، کتنی چھوٹی چھوٹا بہترین کلر دیا ہے۔ یہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اگر آپ یہ عمل تسبیح لے کے بھی انجام دیتے رہو گے تو ٹیبلیٹ آپ کا بخار نہیں اتارے گی۔ میں چھوٹے سے بچے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹا تجھے بخار ہے تو یہ ٹیبلیٹ تمہارا بخار کب اتارے گی؟ تو چھوٹا سا بچہ مجھے جواب دے گا جب اس ٹیبلیٹ کو ہم کھا لیں گے، اس کا اثر ہمارے بدن میں ہوگا، بدن میں جو ہمارے مضبوط کیٹانو کمزور پڑ گئے ہیں جراثیم اور جن میں بیماری سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، جب یہ دوائی ہمارے بدن میں پہنچے گی تو ہمارے کمزور جراثیموں کو جو طاقت کو حاصل کر لیں گے اور وہ بیماری کے جرثوموں سے لڑیں گے تو ہماری بیماری دور ہو جائے گی اور ہم صحت مند ہو جائیں گے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ بھی جانتا ہے جب تک دوائی بدن کا جز نہ بن جائے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو میں اپنے بچوں سے ہی خطاب کرتے ہوئے بڑوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ بچہ جانتا ہے کہ جب تک بدن کا جز دوائی نہ بن جائے فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو کیا بڑے نہیں جانتے کہ جب تک فاطمہ کی سیرت کردار کا جز نہ بن جائے۔ کاش یہ باتیں، ان میں بہت نقطے بھی نکل سکتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو سماج میں فساد کرنا چاہتا ہے وہ برائی کو دیکھتا ہے اور جو سماج میں خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ نیکیوں کو دیکھتا ہے۔ برے انسان کی نگاہیں برائی پہ جاتی ہے اور اچھے انسان کی نگاہیں نیکیوں پہ جاتی ہے۔ مثلا ایک کتا مرا پڑا تھا راستے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے اپنے حواریوں کو لے کے، کسی نے کہا اس کے تو پیر کالے پڑ گئے، مر گیا تھا بیچارہ، کسی نے کہا اس کے پیر کالے پڑ گئے، کسی نے کہا اس کے تو بال بھی اڑ گئے، کسی نے کہا اس کی تو گردن بھی خراب ہو گئی، کسی نے کہا اس کی تو کھال بھی خراب ہو گئی، کسی نے کہا اس میں سے بدبو آ رہی ہے، مگر حضرت عیسیٰ نے کہا مگر اس کے دانت کتنے خوبصورت ہے۔ ثابت ہو گیا اچھا انسان اچھائیوں کو دیکھتا ہے، برا انسان خرابیوں کو دیکھتا ہے۔ تو اچھائیوں کو دیکھے، خرابیوں پر تو پردہ ڈالنے کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ خرابیوں کو ایسے چھپاؤ کہ جیسے کبھی ہوئی نہیں تھی اور اس کی نیکیوں کو، اس کی خیر و خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کیا فرمایا، کیا کہا، ان کے ناموں میں، ان کی برکتوں میں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جو بھی طلب کرو گے مل جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ان کا کردار جزو سیرت بن جائے، ان کی باتوں پر ہم عمل کر لے جائیں۔ ان کی باتوں کو ہی ماننا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقرب بناتا ہے۔ ان کی سیرت کو
ہم ایک مہمان کو جب کہ کھانا بھرا پڑا ہوا ہے، ایک وقت کی روٹی کھلانا دشوار ہو جاتی ہے، اور یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی بھوکا سلا دیتے ہیں اور خود بھی بھوکے سو جاتے ہیں، مگر مہمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو خیر میں برکت۔ مہمان کی آمد کے سلسلے میں اللہ کے ولی کے فرزند نے فرمایا ذرا غور کرو، جب تمہارے دسترخوان پر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو کھاتا تو اپنے مقدر کا ہے اور تمہاری مصیبتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، اس لیے خدا اس کی برکت میں آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کی باتوں کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، یہ دوسروں کی خدمت کیسے کرتے تھے، دوسروں کا خیال کیسے کرتے تھے، دوسروں کا لحاظ کیسے رکھتے تھے۔ پورا سورہ دہر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب بھی ان ہستیوں کے نام آئے کبھی بھی صلوات سے جو ہے پرہیز نہ کیجیے، بلکہ اگر خالی بیٹھے ہو، ہم نے کل بھی آپ کی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ اگر خالی ہو تو صلوات ضرور پڑھا کریں، اور ادھر ادھر کے خیال لے جانے سے بہتر یہ ہے کہ صلوات پڑھیں۔ صلوات پڑھنے سے اللہ رزق میں برکت کر دیتا ہے، ذہنی ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں، خدا سے انسان بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سارے کام وہ ہیں جو بندہ کچھ اور کرتا ہے، خدا کچھ اور کرتا ہے۔ مثلا بندے کا کام ہے عبادت کرے، مالک کا کام تو نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے، کہ خدا بھی کسی کی عبادت کرتا ہے؟ خدا تو کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ بندے کا کام ہے رزق کھائے، مالک کا کام ہے رزق عطا کرے۔ ملائکہ کا کام اور ہے، فرشتوں کا کام اور ہے، کیڑے مکوڑوں کا کام اور ہے، زمین کا کام اور ہے، آسمان کا کام اور ہے، بادلوں کا کام اور ہے، سورج کا کام اور ہے۔ ہر کام بٹے ہوئے ہیں، لیکن جس کام میں بندوں سے لے کے خدا تک، خدا سے لے کے ملائکہ تک، جس میں پوری مخلوقات شامل ہے، وہ قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی اللہ بھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ بے شک کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اہل بیت پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو کتنا بڑا کام ہے جس میں بندہ بھی وہی کر رہا ہے، خدا بھی وہی کر رہا ہے، ملائکہ بھی وہی کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ اہل بیت پر صلوات کے رتبے میں پناہ ہے۔ کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی کام میں چاہتے ہو، یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے تو اپنی حاجت سے پہلے بسم اللہ کے بعد صلوات پڑھیے 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ صلوات پڑھنے کے بعد مثلا ہمیں بیماری ہے، ہم پہلے 3 مرتبہ صلوات پڑھیں گے اور اس کے بعد کہیں گے پروردگارہ میں بیمار ہوں، مجھے تو شفا عنایت کر دے، اور اس کے بعد پھر ہم 3 مرتبہ صلوات پڑھیں گے۔ یہ امام نے فرمایا ہے، اور امام نے کہا کہ جب تم اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے، پہلے 3 مرتبہ صلوات، بعد میں اپنی حاجت، پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھو گے، تو خدا تمہاری کسی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد امام نے فلسفہ بیان کیا، کہا کیوں خدا رد نہیں کرے گا؟ کہا اس وجہ سے کہ خدا صلوات کی دعا کو رد نہیں کر سکتا، صلوات کی قبولیت کو رد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب ہم صلوات پڑھیں گے تو صلوات تو اس کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، تو اور یہ خدا کی شان سے باہر ہے کہ وہ 2 چیزوں کو تو قبول کر لے اور ایک چیز کو رد کر دے۔ جب وہ قبول کرے گا تو تینوں کو قبول کر لے گا، اس لیے پہلے بھی صلوات پڑھو، حاجت رکھو، پھر صلوات پڑھو، تو خدا جو ہے تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اس لیے صلوات کو بہت توجہ رکھیں۔ جب بھی رات کو نیند نہیں آ رہی تو ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلوات پڑھنے لگیے، کب سو جائیں گے خدا کی قسم پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ جو ٹیبلٹ کھا رہے ہیں آپ نیند کی،
یہ بدن کو بھی اتنا نقصان پہنچائے گی کہ صحت کب خراب ہو جائے پتہ نہیں. اور یہ جو صلوات پڑھ رہے ہیں یہ بدن کو بھی فائدہ پہنچائے گی، دنیا بھی آباد کر دے گی اور آخرت بھی آباد کر دے گی. ان کی فضیلتوں کی طرف متوجہ ہو جائیے. آج دنیا میں سب سے بڑی بیماری جو وجود میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نیند کم آ رہی ہے، چونکہ ہر انسان جو ہے مال کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ مالدار ہو جائے، مالدار ہو جائے، مالدار ہو جائے. جبکہ مال کی فقط ضرورت اتنی ہے جتنی میری ضرورتیں ہوں، اگر وہ پوری ہو رہی ہے تو میں مالدار ہوں. خدا سے یہ دعا نہ کرے کہ پروردگارہ بہت مال عطا کر دے، بلکہ خدا سے یہ دعا کرے مالک اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنانا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس لیے بہت توجہ سے سنیے گا باتوں کو. دنیا میں جو بھی دے دے گا، جو بھی ہماری مدد کرے گا، بہرحال دینے والا عزت پا جائے گا اور لینے والا عزت تو نہیں پائے گا. اس لیے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں تو وہ سوال کے اعتبار سے طلب کرنے سے ان کی غیرت مانے ہوتی ہے کہ کسی کے دروازے پر جائیں. اب جملہ سنیے، حدیث سنیے. حدیث ہے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی. حدیث میں کیا فرمایا امام نے؟ حدیث میں امام نے یہ فرمایا کہ پروردگارہ تیرے علاوہ جس کے بھی دروازے پہ جاؤں گا، چاہے ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، خرب پتی ہو، تیرے علاوہ جس کے بھی دروازے پہ جاؤں گا پروردگار عالم، اپنی ضرورت کا شور مچانا پڑے گا. دوا نہیں ہے پیسے دے دو، لباس نہیں ہے کپڑا دے دو، کھانا نہیں ہے غذا دے دو. کوئی دروازہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس پہ اپنی ضرورت کو بیان نہ کیا جائے. تیرے سوا جہاں تجھے ضرورت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میری ضرورتوں کو مجھ سے پہلے جانتا بھی ہے اور عطا کر بھی دیتا ہے. توجہ دیجیے گا ان باتوں پر، اور یہ تصور، یہ خیال رکھیے گا کہ کتنی حدیثیں آئیں گی مجلس میں. میری مجلس کا دار و مدار انہی باتوں پر ہے. اپنی باتیں کم اور اہل بیت علیہ السلام کی باتیں زیادہ سے زیادہ. یہی تو مجلس ہے. میں ڈائیلاگ بازی کروں یہ مجلس ہے، کہ ان کے کمالات، ان کے اقوال سناؤں یہ مجلس ہے. ایک حدیث کی قیمت کتنی ہے، ایک بات کی قیمت کتنی ہے، ایک حدیث کی قیمت کتنی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ایک حدیث کی قیمت ہماری جو سچی بات تم تک پہنچے. یہ سچی بات کیوں کہی پیغمبر نے؟ دنیا میں اسلام حقیقی اسلام سے کہیں زیادہ ہے جس کو پیغمبر کی طرف جھوٹ کہہ کے نسبت دی گئی ہے. دنیا میں وہ اسلام بہت زیادہ ہے جو جھوٹا ہے، اور وہ اسلام بہت کم ہے جو سچا ہے. بہت توجہ رکھیے گا. آج بھی نہ جانے ہزاروں کتابوں میں، سینکڑوں کتابوں میں ہزاروں حدیثیں ایسی موجود ہیں جو پیغمبر نے کہی ہی نہیں اور وہ کتابوں میں موجود ہے. گھڑ دی گئی بات، چونکہ لوگوں نے پیغمبر اسلام کے بعد دین کو بھی اپنی خواہشوں کے مطابق استعمال کیا. کسی کی پیاز نہیں بک رہی ہے تو حدیث گھڑ دی، کسی کا گھر نہیں چل رہا ہے تو حدیث گھڑ دی. تو اس اعتبار سے رسول اللہ کی طرف جن باتوں کی نسبت دی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم جو کہتے ہیں کہ ہم بہت فائدے میں ہیں، ہم بہت بہترین ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین ان سے نہیں لیا جو غیر معصوم ہے، ہم نے دین ہی معصوم سے لیا ہے. اس لیے ہم سے بہتر دین کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. سب سے بہترین خزانہ ہے ہمارے پاس کہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال ہے. ایک عالم دین، بلکہ میرا ہی جملہ ہے،
دنیا کی ساری کتابوں میں، لائبریریوں میں جتنی کتابیں ہیں ان سب کو جمع کر دیا جائے، ہمالیہ پروت کے برابر ڈھیر لگ جائے گا کتابوں کا، اتنی کتاب ہے دنیا میں۔ جتنے بھی سارے جہان میں جتنی بھی کتابیں، ان سب کو جمع کر دیا جائے اور ان ساری کتابوں میں ایک صحیفہ کاملہ کو رکھ دیا جائے، اس طریقے سے چمک جائے گی جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند چمک اٹھتا ہے۔ اس لیے کہ جس نے بھی جو لکھا ہے وہ آئیڈیا سے لکھا ہے، انداز سے لکھا ہے، ریسرچ سے لکھا ہے، تحقیق سے لکھا ہے، مگر انہوں نے جو کہا ہے آئیڈیا سے نہیں کہا، لوہے محفوظ کو دیکھ کے کہا، اس لیے ان کی باتیں نہ کبھی جھوٹ ہو سکتی ہے اور نہ ان کی باتوں میں کبھی کوئی غلط بیانی سے کام ہو سکتا ہے۔ تو کتنی عزت ہے اللہ کی دی ہوئی ہمیں۔ نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، صحیفہ کاملہ ہمارے پاس ہے، دعائے کمین ہمارے پاس ہے، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ دعائیں جن کے سلسلے میں، جن کے بارے میں نے بات کی ہے، اگر واقعی ان سلسلے میں بات کی جائے تو ایک ایک دعا اتنی عظیم ہے کہ کاش بندے کے پاس آنکھیں ہوں ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے۔ اتنی عظیم دعائیں ہیں خدا کی قسم کہ ان میں قدرت کے ایسے خزانے، ان میں انسان کو سنورنے اور سمجھنے کے لیے ایسے خزانے بیان کیے گئے ہیں۔ ہر ہر لفظ میں نجات ہے، ہر ہر لفظ میں برکتیں ہیں، ہر ہر لفظ میں کمال ہے، ہر ہر لفظ میں عزت ہے، ہر ہر بات میں بہت انسان کو، مثلا میری بات نہیں ہے، ایک سنی عالم دین کی بات ہے جن کی مثلا سر پہ ہری پگڑی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، کہتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اگر ہماری کتابوں میں جتنی بھی توحید کی باتیں بیان کی گئی ہے، اگر ان سب کو جمع کر دیا جائے اور شیعوں کی دعائیں کمیل رکھ دی جائے تو جتنی ہم نے توحید بیان کی ہے، علی نے ایک جملے میں اتنی توحید بیان کی ہے۔ خدا کی قسم ایسا خزانہ ہمارے پاس۔ نہج البلاغہ اللہ اکبر، تھوڑا سا مہینے میں 2 مہینے میں جمع ہو جا کریے، نہج البلاغہ کو کوئی پڑھ کے سنائے، صرف پڑھ کے ہی سنائے، تعاون کیجئے، آئیے ٹائم سے نہج البلاغہ کو سنیے، بیٹھیے اپنے مولوی صاحب سے کہیے کہ بھائی جو ہے مہینے میں ایک دن کا تو ٹائم نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے؟ مہینے میں ایک دن ہم صرف آپ سے نہج البلاغہ سنیں گے، انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی وہ کام نہ لو جو اسے تکلیف میں ڈال دے، بلکہ کہیے کتاب سامنے رکھیے، بس جو کتاب میں لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دیجئے، اور اردو جو گاڑی لکھی ہوئی ہے کتاب میں اسے آسان کر کے بتا دیجئے، اور بس۔ کاش کی یہ باتیں واضح ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پھر دیکھیے آپ اپنی زندگی میں کیا اجالا آئے گا، پھر دیکھیے اپنی زندگی میں کیا بہترین باتیں آئیں گی۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہماری زندگی میں کتنی کمال کی چیزیں ہیں تو واقعاً ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور جب اندازہ ہوتا ہے تو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنا عظیم کام ہے اور ہماری زندگی کتنی بہترین ہے۔ نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، دعائے عرفہ ہمارے پاس ہے، اور ایک ایک جملہ نہج البلاغہ کا، ایک ایک جملہ دعائے کمیل کا بے پناہ انسان کو عزت عنایت کر دیتا ہے۔ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ ذات یا من اسمہ دوا جس کا نام ہی دوا ہے، و ذکرہ شفا اور جس کا ذکر ہی شفا ہے۔ یہیں تک بات نہیں رہ گئی، وَطَاعَتُهُ غِنًى، اور جس کی اطاعت انسان کو مالدار بنا دیتی ہے۔ واقعاً اطاعت خدا ہی انسان کو مالدار بناتی ہے۔ مال کیا ہے؟ دولت ہے۔ مال کیا ہے؟ پیسہ ہے؟ نہیں، اطاعت خدا سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، اور خدا نے واضح کر دیا دنیا کے مالدار وہ ہیں جو دولت کو جمع کرتے ہیں اور
اپنے آپ میں بادشاہ بن جاتے ہیں، مگر ہم نے سلیمان نے ہماری اطاعت کری، دنیا کے لوگ ہوا کے محتاج ہیں اور ہم نے جناب سلیمان کے اشاروں پر ہوا کو محتاج کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آپ دیکھیے کیا لکھا، نہیں لکھا قرآن مجید میں، جناب سلیمان کو اللہ نے اتنی قدرت عنایت کی تھی کہ وہ ہوا کو اشارہ کرتے تھے تو ان کا تخت اٹھاتی تھی اور ایک دوسری طرف لے جایا کرتی تھی۔ سمندر پہ ان کو اختیار تھا، موجوں پہ ان کو اختیار تھا، جنات پہ ان کو اختیار تھا، سب کو ان پہ اختیار تھا۔ اور کیا کہا قدرت نے ہم نے علم دیا۔ تو اس اعتبار سے تھوڑا سا ہوش میں آئے، تھوڑا سا سوچیں۔ دن بھر ہم جو ہے دکان کے بارے میں سوچتے ہیں، دن بھر دولت کے بارے میں سوچتے ہیں، دن بھر مال کے بارے میں سوچتے ہیں، دن بھر بینک بیلنس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اے کاش کے 24 گھنٹے سوچئے، کوئی انکار نہیں، مگر دین کے لیے 2 منٹ سوچ لیجئے، 2 منٹ اپنی پوری لائف میں، پورے 24 گھنٹے میں دین کے لیے 2 منٹ سوچ لیجئے بس، اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ لے کے کیا جاؤں گا۔ اپنے آپ سے پوچھئے، جب اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، آپ مجلس میں کیوں آئے؟ آخرت میں ثواب ملے اسی لیے آئے نا، نجات مل جائے اسی لیے آئے نا۔ تو جب مجلس میں اس لیے آئے کہ نجات مل جائے، تو ذرا سوچے، اگر اللہ کی بارگاہ میں ذلتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھیے، اور اگر قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے واقعا، تو جو 30ویں پارے کے ہمارے درس قرآن کے لیکچر ہیں ان کو بہت توجہ سے سن لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کہا قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں بات یہ کی گئی ہے کہ جب گناہگار ان کے سامنے آئیں گے روز محشر، تو ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے گا، اور پیشانی کے بالوں سے انہیں گھسیٹتے ہوئے، کیا خداوند عالم پیشانی کے بالوں کے بغیر انہیں جو ہے جہنم میں نہیں ڈال سکتا؟ ڈال سکتا ہے، لیکن چونکہ جب ہماری دنیا کی پولیس کسی مجرم کو پکڑتی ہے تو سب سے بڑی ذلت یہ ہوتی ہے کہ اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے تاکہ اس کی ذلت سب پہ آشکار ہو جائے۔ یہی طریقہ وہاں بھی اختیار کیا جائے گا، مجرم کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے گا تاکہ گناہگار کی ذلت سب پہ واضح ہو جائے۔ تو کل لے کے کیا جانا ہے؟ امام نے بھی فرمایا نہج البلاغہ میں، اے انسان تجھے سب کچھ چھوڑ کے یہی جانا ہے۔ اور پھر ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، اے بندہ مومن، اے اولاد آدم، تجھے جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں جو کار خیر کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لے۔ یہ نہج البلاغہ کا فقرہ ہے۔ اس میں سے جو نیکیاں کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لے، اس لیے کہ تو کس پہ یقین کیے بیٹھا ہے کہ تیرے بعد تیری اولاد تیرے لیے کار خیر کرے گی؟ ارے جب تو اپنے ہاتھوں سے کما کے اپنے لیے اتنا بخل کر رہا ہے تو تیری اولاد کے ہاتھوں تو فری آیا ہے، مال مفت دل بے رحم ہوا کرتا ہے، کوئی تیرے نام پر خرچ نہیں کرے۔ بولیے کیوں نہیں بول رہے آپ بولیے کوئی تیرے نام پہ خرچ کہیے نہیں کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ہم ایسی ہی مجلس پڑھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا ہدیہ کیا ہوگا، تو ہم کسی کو ہدیہ نہیں بتاتے۔ اگر بتا دیں گے تو وہ جو چاہے گا ہمیں وہ پڑھنا پڑے گا، اور جب بتائیں گے نہیں تو ہم جو چاہیں گے وہ پڑھیں۔ اور چلتے ہوئے چاہے کچھ بھی نہ دیجیے گا، ممبر سے اعلان ہے، قسم خدا کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اس اعتبار سے اے بندہ خدا جو تیرے ہاتھوں میں آیا ہے اسے خرچ کر، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے چلا جا۔ اس لیے اولاد پہ بھروسہ نہ کرنا کہ وہ تیرے بعد تیرے پیچھے خرچ کرے گی۔ اور ہوا ہے کہیں آج تک ایسا؟ نہیں ہوا۔ تو اس اعتبار سے اسے تو فری میں ہاتھ آیا ہے۔ پھر امام نے فرمایا
اور کتنی غلط بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کمایا مگر غلط کمایا، اور غلط کو جمع کر کے چلا گیا، تو نے غلطی سے کما کے جمع کیا اور اولاد نے اسی کو صحیح خرچ کر لیا، تو جہنم میں چلا گیا، اولاد جنت میں چلی گئی۔ ذرا غور تو کرو کہ انسان کتنا خطرناک کام کر رہا ہے۔ سوچو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو تھوڑی سی دنیا کم ہی صحیح۔ اسلام نے یہ نہیں کہا پیسے نہ کماؤ، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دولت نہ کماؤ، اسلام نے کہا خوب کماؤ، جتنی کما سکتے ہو اتنی کماؤ، مگر غلط راستے سے نہیں، ظلم سے نہیں، بیاج سے نہیں، حرام سے نہیں، حلال راستے سے کماؤ۔ جب حلال راستے سے روزی کمائیں گے تو اس کی بقا کا ذمہ دار خدا ہوگا، اور جب حرام راستے سے، امام نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ اگر کسی مکان میں ایک اینٹ بھی غلط پیسے کی لگ جاتی ہے تو اس کی تباہی کے لیے ایک اینٹ ہی کافی ہے۔ یعنی پتہ چلا اگر مال حلال مال حرام میں مل جاتا ہے تو مال حرام مال حلال کو بھی لے جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پاکیزگی، زندگی میں پاکیزگی پیدا کریں، زندگی میں ہمیشہ حلال روزی کی طلبگار بنے، اور جب خدا کی بارگاہ میں حلال روزی طلب کریں گے، خدا کی قسم دوسروں کا خیال کریں گے، بندگان خدا کا خیال کریں گے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مبارکہ حشر میں، آیت کا نشان ہے 9 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ جو خود اس مال کے ضرورت مند ہوتے ہیں مگر وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کب آیت نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ مغرب کے وقت کا قریب تھا، کہ زمانہ مغرب کے وقت کا چل رہا تھا، اور سارے کام چھوڑ کے نماز کو اول وقت ادا کرنے کی کوشش کرو، چونکہ جب آپ نماز کو اہمیت دو گے تو خداوند عالم تمہیں اہمیت دے گا۔ کاش بات واضح ہو جاتی۔ اول وقت نماز ادا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ شیطان کے بہکانے کا یہی وقت ہے۔ پورے دن میں تو کچھ ہوا ہی نہیں، وقت مغرب کے وقت کیا ہزاروں کما لیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے رکھ دیجئے، دکان بند کر دیجئے، چونکہ اللہ پہ بھروسہ انسان کو بہت عظیم بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پہ جب بھروسہ کرتے ہیں تو بہت توجہ سے سنیے۔ جناب ابراہیم جناب ہاجرہ کو جب چھوڑ کے چلنے لگے تو ایک مرتبہ جناب ہاجرہ نے جناب ابراہیم سے پوچھا، اے ابراہیم یہ بتاؤ اس جنگل میں جہاں پہاڑی پہاڑ ہے، جہاں انسان نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، کوئی گیہوں کا دانہ نہیں ہے، کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، وہاں مجھے تنہا چھوڑ کے کس کے حوالے کیے جا رہے ہو؟ یہ نہیں پوچھا جناب حاجرہ نے کہ مجھے کس کے سپرد کیے جا رہے ہو، کون ہے میرا پرسان حال، بلکہ ایک مرتبہ جناب حاجرہ کہتی ہے اے ابراہیم یہ بتاؤ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ خدا کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم نے کہا خدا کے حکم سے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگی اب ابراہیم سے کیا مثلاً گلا و شکوہ، اس خدا سے کیوں نہ مانگیں گے جو ابراہیم کو بھی رزق دیتا ہے، ابراہیم کو بھی پروان چڑھاتا ہے، لہذا اسی خدا سے طلب کریں گے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہاجرہ یہاں رہے تو ہاجرہ یہاں رہے گی، جب مرضی خدا میں ہاجرہ جہاں بیٹھ جائے وہاں خانہ کعبہ بن جائے، تو جب مرضی خدا میں فاطمہ جہاں بیٹھ جائے گی وہاں کربلا بن جائے گی۔ ہاجرہ وہ ہے جس نے ایک کعبے کو بچایا، اور حسین وہ ہے جس نے کعبہ بھی بچایا، دین بھی بچایا، قرآن بھی بچایا۔ تو پتا چلا ایک نبی کو بچانے والے کو ہاجرہ کہتے ہیں اور سارے نبی کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے آپ کا وقت بہت جلدی چلا جاتا ہے،
کیا مسئلہ ہے نہیں معلوم. 20 منٹ 30 منٹ تقریباً 36 منٹ ہو چکا ہے. ٹھیک، تو اس اعتبار سے شاید نیاز کا وقت قریب ہے، اس وجہ سے جلدی جلدی چلا جاتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور جب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو خداوند عالم کی جانب سے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. آیتیں مغرب کا وقت تھا، خیر بھروسہ. جناب حاجرہ نے کہا کہ بھئی خدا پہ بھروسہ کریں گے، جناب ابراہیم سے کیوں پریشان کریں، اور جناب ابراہیم کر کیا سکتے ہیں؟ جناب ابراہیم سے تو بڑا ہے نا خدا، کہ نہیں؟ ہمارے ذاکرین کی تو زیادہ تر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بسم اللہ کا بھی ترجمہ بیچارے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شروع کرتا ہوں علی کے نام سے جو اللہ ہے. کتنا خراب فیصلہ ہے. بندے کو بندہ رہنے دو، اللہ کو اللہ ہے. چلیے اگر میں 10.5 باتیں ایسی پڑھ دیتا ہوں جس میں حضرت علی علیہ السلام اللہ بن جاتے ہیں، تو اللہ بندوں کا بنایا ہوا خدا ہوتا ہے کہ خدا بندوں کو بناتا ہے؟ قائم فضیلت ہے. جسے بندے خدا بنائے وہ خدا ہوتا ہے کہ جو بندوں کو پیدا کرے وہ خدا ہوتا ہے؟ اور توجہ دیجیے گا ان باریک باتوں پر، جبکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں. بہت جگہوں پہ جو ہے جا کے بڑا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، بڑے سوالات کے جواب بھی دینے پڑتے ہیں. اور اب یہ چونکہ یوٹیوب ایک ایسا سسٹم ہو گیا ہے کہ ہم پڑھ یہاں رہے ہیں، خبر حیدرآباد تک چلی جائے گی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں. اب یہ چونکہ کہیں کی بات کہیں نکالتے ہیں، یہ لوگ جو اس ٹائپ کے ہیں کہیں کی بات کہیں نکالتے ہیں. ہم ایک مجلس پڑھ رہے تھے ایک جگہ پر، دیکھیے بہت توجہ دیجیے کہ ہمارے اسلام میں، ہماری تاریخ میں ہمارے مقدسات کو کس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے. اور دشمن کی یہ پالیسی رہتی ہے کہ وہ باہر سے لا کے دشمنوں کو، نیا آدمی کوئی ہمارے اندر آ کے ہمیں خراب کرے گا تو پکڑا جائے گا، ہم اس کو ماریں گے، بہت سبق سکھائیں گے، ہم سمجھ جائیں گے یہ نیا آدمی ہمارے یہاں فتنہ کرا رہا ہے. دشمن کسی نئے آدمی کو نہیں لائے گا، دشمن ہمارے ہی اندر سے ایک کی فکر کو خراب کرے گا، اور ایک کی فکر دوسرے کی فکر کو خراب کرے گی، اور دوسرے کی فکر چوتھے کی فکر کو خراب کرے گی، اور یوں ہی دھیرے دھیرے پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا کہ نماز پڑھو ہم پڑھتے ہیں، آپ نے کہا روزہ رکھو ہم رکھتے ہیں، آپ نے کہا حج کرو ہم کرنے جاتے ہیں، آپ نے کہا زکوٰۃ دو ہم کرتے ہیں، آپ نے کہا سب کچھ کہا ہم کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ دوسروں کو ہدایت کا راستہ، نیکیوں کا راستہ، امر بالمعروف کی تعلیم دو اور نہیں عن المنکر سے روکو، یعنی برائیوں سے روکو اور نیکیوں کا حکم دو. اے پیغمبر ٹھیک ہے، بھلا دوسرے سے میرا کیا تعلق ہے کہ میں کسی کو برائیوں سے روکوں؟ آخر اس سے میرا مطلب ہی کیا ہے کہ میں اس کو برائیوں سے روکوں؟ پیغمبر اسلام تو رحمت للعالمین ہے، کیا کہنا ہمارے نبی کی تعلیم کا، خدا کی قسم کیا کہنا ہمارے نبی کی باتوں کا. رحمت للعالمین نے اسے اپنے نزدیک بلایا، بٹھایا، اور ایک مرتبہ ہم پیالہ ہم نوالا ہو گئے. پیغمبر نے اس سے کہا بھئی کیا کہہ رہے تھے؟ کہ یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی کہ ہم دوسروں کو برائیوں سے روکو، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا بھئی فرض کرو ہم سب ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کے جہاز میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. کہا جی اللہ کے نبی، ایک آدمی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا کشتی میں سوراخ کرنے لگتا ہے، چھید کرنے لگتا ہے، آپ کا کیا فریضہ ہے؟ اس نے کہا اسے روکیں گے اللہ کے نبی. کہا آپ کی سیٹ میں سوراخ کر رہا ہے، آپ کی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو کچھ کہہ رہا ہے.
کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، میری جگہ پر بھی سوراخ نہیں کر رہا، پھر آپ کیوں روکو گے؟ کہا اس لیے اللہ کے نبی، اس لیے اسے روکنا ضروری ہے کہ کشتی میں سوراخ ہوگا تو پانی کشتی میں آ جائے گا، اور جب کشتی میں پانی بھر جائے گا تو ایک نہیں بلکہ سب ڈوبیں گے۔ پیغمبر نے بھی یہ کہا تو پھر یہ معاشرہ بھی کشتی کے مانند ہے، پہلے ایک گناہگار ہوتا ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو پورا سماج گناہگار ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے توجہ دیں، گناہ کی نیت کو تو اپنے اندر پنپنے ہی نہ دے، تھوڑی سی روٹی کم کھائے، تھوڑا سا کپڑا میڈیم پہن لے، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ کہنا ثواب کی بات نہیں ہے کہ علی معمولی کپڑا پہنتے تھے، یہ کہنا ثواب کی بات ہے۔ کاش میری باتیں واضح ہو جائے۔ یہ کہنا ثواب کی بات ہے کہ علی معمولی کپڑا پہنتے تھے، یا یہ کرنا ثواب کی بات ہے کہ مالدہ مثلاً بہتر کپڑا حرام کو چھوڑ کے حلال کا معمولی کپڑا پہن لے؟ یہ کہنا ثواب نہیں ہے، یہ کرنا ثواب ہے۔ یہ کہنا ثواب ہے کہ علی معمولی کپڑا پہنتے تھے، یہ کہنا ثواب ہے۔ بس ہماری مجلسوں کا بھی تعلق یہی ہو گیا کہ ہم کہنے کو ثواب سمجھ رہے ہیں، کرنے کو ثواب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ محرم میں اکثر و بیشتر ہم ایک جملہ کہتے ہیں، ارے کالا لباس اتارنا کمال نہیں ہے کہ محرم آ گیا لباس اتار لے، بلکہ لباس نہیں کردار بدلنا کمال ہے، محرم آ گیا ہے کردار بدل لے، جھوٹ کو چھوڑ دیں، بے ایمانی کو چھوڑ دیں۔ تو یہ کہنا ثواب نہیں ہے کہ علی معمولی لباس پہنتے تھے، یہ کرنا ثواب ہے۔ اور جن لوگوں نے بیت المال سے بے پناہ قیمتی لباس پہنا وہ فنا ہو گئے، اور معمولی لباس پہننے والا علی مومنین کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ پتہ لگا جو حلال پہنتا ہے اس کا ذکر زندہ رہتا ہے، اور جو حرام پہنتا ہے اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عالم دین نے ایک جملہ کہا، بیت المال کو لوٹ کے مالدار بن جانے والے کو غنی کہتے ہیں، بیت المال کو حقدار تک پہنچانے والے کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جس نے بیت المال کو لوٹا وہ غنی کہلایا، غنی بھی فقیر ہی ہو کے مرا، اور جس نے بیت المال کو تقسیم کر دیا جاؤں کی روٹیاں کھاتا رہا، اور حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا، نہ اس کا ذکر قیامت تک ختم ہوگا، اور نہ قیامت کے بعد اس کا ذکر ختم ہوگا۔ یہ سورج دنیا میں چمک رہا ہے تو ان کی برکت میں، یہ ستارے چہک رہے ہیں تو ان کی وجہ سے، یہ زمین زندہ ہے تو ان کی وجہ سے، یہ ہوا چل رہی ہے تو فاطمہ کی وجہ سے، یہ ساری کائنات میں رواں دواں جو کچھ بھی ہے فاطمہ کی وجہ سے۔ اس لیے کہ حدیث قصہ پڑھیے، اللہ نے اس ساری کائنات کو ان پنجے تنے پاک کی برکتوں میں خلق کیا ہے، پنجے تنے پاک کی برکتوں میں خلق کیا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے، اب جناب فاطمہ کا ہی جملہ سنیے خطبہ فدق میں، یہ جو میں کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں اطاعت، یہ جو میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں ان کے کردار سے اپنا کردار ملانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بیٹی ارشاد فرماتی ہے خطبہ دیتی ہوئی، جب خطبہ فدق آپ نے عورتوں کے درمیان بھرے ہوئے مجمع کے درمیان میں خطبہ دیا تو ایک جملہ کہتی ہیں، اس میں ارشاد فرماتی ہیں، اے لوگوں ابھی تو زمین سے ہی رزق پیدا ہوتا ہے، اگر تم علی کی اطاعت کر لیتے تو اللہ آسمان سے رزق کو نازل کر دیتا۔ اگر تم علی کی اطاعت کر لیتے، علی کی بات مان لیتے۔ یہ ہمارے نبی کی بیٹی نے بات کہی، حوالہ ہے میرے پاس، سب کتابیں موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کی باتوں کو دھیان سے سنیں، غور سے سنیں، تو سب کچھ انہی کی برکتوں میں، سب کچھ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے اسی گھرانے کی برکت میں ہے۔ اے محمد، اگر اس کائنات کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔
سورج چمک رہا ہے آپ کی وجہ سے، ستارے چمک رہے ہیں آپ کی وجہ سے، ستارے چہک رہے ہیں آپ کی وجہ سے، زمین کا فرش بچھایا آپ کی وجہ سے، آسمان کا شامیانہ لٹکایا آپ کی وجہ سے، سب کچھ آپ کی وجہ سے بنایا، اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے سب کچھ بنایا۔ یہ یہاں یہ سورج میں روشنی نہیں ہے اگر اہل بیت نہیں ہے، تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ دنیا منور ہے ان کی وجہ سے، اسی طریقے سے آخرت بھی منور ہوگی انہی کی وجہ سے، آخرت بھی انہی کی وجہ سے منور ہوگی۔ جنت میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو جنت میں سورج نہیں ہوگا، تو پھر کیا جنت میں اندھیرا ہوگا؟ نہیں، بلکہ روایت ملتی ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت اپنے نور سے منور ہو جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے کہ کیا خدا نے سورج کو پیدا کر دیا؟ ملک کی آواز آئے گی، نہیں، علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ نے جنت کو منور کر دیا ہے۔ تو جنت بھی انہی کی وجہ سے، دنیا بھی انہی کی وجہ سے، آخرت بھی انہی کی وجہ سے، سب کچھ کائنات میں انہی کی وجہ سے۔ اللہ نے انہیں لین کے ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت کا چراغ یہی ہے، ہدایت کا سورج یہی ہے۔ ہر علم، ہر فضیلت پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں فرمایا، میری بیٹی وہ ہے جسے اللہ نے ساری کائنات کی مثلاً فضیلتیں جہاں سے پیدا ہوتی ہیں جناب فاطمہ ہے فضیلت، تو سارا کمال یہاں سے، ان کی شجاعت، ان کی زندگی، اور پیغمبر نے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی کفو ہمسر نہ ہوتا۔ تو ہمسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابری، اور برابری کا مطلب کیا ہے؟ جو علم علی کو ہے وہی فاطمہ کو ہے، جو شجاعت علی میں ہے وہی فاطمہ میں ہے۔ ایک جملے میں پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ کے اتنے بڑے فضائل پیدا کر دیے، بیان کر دیے، یہ کہہ کے اگر علی نہ ہوتے تو اولاد آدم میں قیامت تک میری بیٹی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، نہ آدم نہ غیر آدم۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کمال علی میں ہے وہی کمال فاطمہ ہے۔ اگر فاطمہ علی بستر کی رات کی شب ہجرت علی رسول اللہ کے بستر پر سو جاتے ہیں تو فاطمہ بھی تو اسی گھر میں اسی طریقے سے نڈر ہے جیسے علی شب ہجرت بستر پر نڈر ہے۔ پتا چلا جو کمال علی میں ہے وہی کمال فاطمہ میں۔ کاش بات واضح ہو جاتی، جو کمال علی میں ہے وہی کمال فاطمہ میں۔ اور جب جناب فاطمہ اگر جناب امیر المومنین سخاوت کرتے ہیں تو فاطمہ بخل کا اظہار نہیں کرتی، علی آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ کتنی عظیم دولت ہے یہ۔ تو اسی لیے پیغمبر نے قیامت تک کے لیے فاطمہ کے فضائل میں یہ کہ اب علی کو دیکھتے جاؤ، علی میں کیا کیا کمالات ہیں، سمجھتے جاؤ کہ میری بیٹی میں وہی کمال ہے۔ علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک یہ تو کہہ کے رسول اللہ نے مثلا علی کا نام لے لیا، مگر اپنے کردار سے فاطمہ کے دروازے کی تبلیغ کی۔ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مثلا جب پیغمبر اسلام نے سب صحابہ کے دروازوں کو بند کر دیا مگر فاطمہ کا دروازہ بند نہیں کیا، مرتبہ کسی صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک روزن دان ہی کھولنے کی اجازت دے دیجئے۔ پیغمبر نے کہا بالکل نہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے پیغمبر نے چاہا کہ اگر ایک روشن دان کھولنے کی اجازت دے دیں گے تو یہ کہہ دیں گے مسجد میں پیغمبر نے یہ کہا تھا، ہم روشن دان سے دیکھ رہے تھے، لہذا پیغمبر نے یہ کہہ کے سب کے دروازے بند کر دیے کہ دین کسی دروازے سے نہیں لیا جا سکتا سوائے فاطمہ کے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سب کے دروازے بند کر دیے مگر فاطمہ کا دروازہ، رسول اللہ کی بیٹی کا گھر، کیا خدا کی قسم کیا مقدروں کا گھر ہے، کیا عصمتوں کا گھر ہے۔
کیا طہارتوں کا گھر ہے، کیا پاکیزگیوں کا گھر ہے۔ یہ علی کا گھر ہے، فاطمہ کا گھر ہے، جس میں بڑے سکون کے ساتھ علی و فاطمہ کی زندگی بہت بہترین طریقے سے گزرتی ہے۔ یہی علی و فاطمہ زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی گزارتے گزارتے وہ بھی آ جاتا ہے کہ جناب رسالت مآب بیمار پڑ جاتے ہیں، اور جب رسالت مآب بیمار پڑتے ہیں، رسالت مآب کی زندگی میں جناب فاطمہ کی عظمت و اہمیت یہ ہے کہ جب ملائکہ جناب جبرائیل کوئی ایسی وحی لے کے آتے جس میں جہنم میں جلنے والوں کے سلسلے میں بات ہوتی، اور ایک روایت ہے، دیکھیے رسول اللہ کی زندگی میں جناب فاطمہ کی عظمت کتنی ہے۔ ایک روز جناب جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج منافق کو روشن کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، یہ منافق کیا ہے؟ کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں اتنی شدید شدت کی آگ ہے، اگر اس کی زنجیر میں سے ایک حلقہ، ایک کنڈا زنجیر کا دنیا کے تمام پانی میں گر جائے تو سارا پانی ابل کے راکھ ہو جائے، اور آج منافق کو روشن کر دیا گیا۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ سنا، پیغمبر گریہ کرنے لگے، روتے جاتے تھے۔ کسی صحابی کی کیا بساط تھی کہ پیغمبر سے یہ کہہ دیں، اے پیغمبر آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ کر رہے ہیں۔ لہذا صحابیوں کا یہ طرز رہا کرتا تھا کہ جب پیغمبر پر کوئی غم کی بات ہوتی تھی تو جناب فاطمہ کو بلا لایا کرتے تھے۔ اس لیے جناب فاطمہ کو دیکھ کے رسول اللہ خوش ہو جایا کرتے تھے، حشاش و بشاش ہو جایا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں رسول اللہ کی بارگاہ میں جناب فاطمہ کی عظمت کتنی ہے۔ مگر ایک عالم دین بہت عظیم مصائب بیان کر رہے تھے، میں زیر منبر بیٹھا ہوا سن رہا تھا، اور جب میں سن رہا تھا تو تھوڑی دیر تک تو میں بھی تصور میں کھویا ہوا تھا کہ آخر یہ مولانا صاحب، یہ عالم دین کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے اپنے مصائب میں، بس ایک ہی فقرہ مصائب کا ہے، آپ اس پر توجہ دیجئے گا تو بہت بڑے مصائب ہیں، اور اگر توجہ نہیں دیجئے گا تو ایک ہی فقرہ مصائب کا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے اپنی گفتگو میں، مصائب میں پڑھ رہے تھے کہ جو مصائب علی پہ گزر گئے وہ تو کربلا میں بھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ یہاں تک جب جملہ سنا یقیناً تصور کھو گیا کربلا کے عالم میں۔ ارے کربلا میں تو بڑی مصیبتیں گزری ہیں، کربلا میں چھوٹے سے علی اصغر کا ذبح کر دیا گیا۔ ارے کربلا تو وہ مصیبت ہے جہاں جناب قاسم کے ٹکڑوں کو پامال کر دیا گیا۔ ارے کربلا تو وہ مصیبت ہے جہاں علی اکبر کے سینے کو برچھی سے رون دیا گیا۔ ارے کربلا تو وہ مصیبت ہے جہاں امام حسین اپنے قاسم کے پامال ٹکڑے اپنی ردا کے دامن میں رکھتے جاتے تھے۔ میں ابھی کھویا ہوا تھا، ذہن کام نہیں کر رہا تھا، نہ جانے مولانا صاحب کیا پڑھنا چاہتے ہیں، مگر جیسے ہی انہوں نے اگلا فقرہ کہا ویسے ہی سارے ہوش برآمد ہو گئے، اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا جب تک حسین زندہ رہے زینب کی چادر نہیں چھینی، سکینہ کو تماچے نہیں دیے، مگر اللہ اکبر، ارے علی زندہ تھے، فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرا دیا گیا تھا اور محسن شہید ہو گئے تھے۔ کتنا ظلم کیا گیا علی پر، اس لیے کہ علی زندہ ہے اور فاطمہ پہلو کے اعتبار سے شکستہ پسلیاں لیے ہوئے ہیں۔ یہ علی پر کتنا بڑا ظلم ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما، بے روزگار کو روزگار عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں انسان بستے ہیں جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں بہترین غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اگر ہم بغیر فکر کے اس دنیا میں زندگی گزارتے رہے تو جیسے اس جانور کی طرح ہے جسے پیٹ بھرنے کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پروردگارہ تیرا تو احسان ہے ہمارے اوپر
کہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہمیں عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ پروردگارہ سیدہ مظلوم کونین کے صدقے میں ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی سعادت عنایت فرما۔ پروردگارہ یہ ہم جانتے ہیں، بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ پروردگارہ کہیں ہم دنیا کی لذتوں میں اپنی آخرت کی زندگی نہ خراب کر لیں۔ مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں دنیا کی لذتوں سے بہرہ مند عنایت فرما، ہمیں ہماری آخرت کو بہترین عنایت فرما۔ پروردگارہ آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔ بحق زہرا